بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپس میں بھائی چارہ، محبت، اخوت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اسلام نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی کہ آپس میں اتفاق سے، محبت کے ساتھ اور بھائی چارے کے ساتھ رہو۔ ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراضگیاں، لڑائی جھگڑے، اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا، اور بہت سی نیکی کے کاموں سے، اچھے کاموں سے محرومی کا سبب بھی آپس میں لڑائی جھگڑے اور ناراضگیاں بنتے ہیں۔ بالفرض انسان ہے، خطا و نسیان کا پتلا ہے، بھول چوک انسان سے ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، وہ غلطیوں اور خطاؤں سے پاک ہیں۔ اس کے علاوہ ہر بندے سے غلطی ہو جاتی ہے۔ غلطی ہو جانا یہ قابل جرم بات نہیں ہے، اور غلطی کے اوپر ڈٹا رہنا، غلطی کو غلطی ہی نہ سمجھنا، یہ بات جو ہے قابل جرم بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور اخوت کا پیغام دیا، آپس میں اچھے سلوک کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، بلکہ یہاں تک فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپس میں پیار اور سلوک سے رہا جائے، اور یہ پیار اور سلوک انسان کو بلندیوں تک پہنچائے گا۔ اللہ کی معرفت بھی اس سے نصیب ہوگی، اس لیے کہ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کرام سے یہ کہا، میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام نفلی عبادات سے بھی بڑھ کر ہے، نماز روزے سے بھی اس کی عظمت زیادہ ہے؟ تو صحابہ اکرام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا، آپس کا سلوک۔ یہ اتنی اونچی چیز ہے، اللہ کا بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ تو بالفرض یہ کسی سے غلطی ہو جائے، کوئی بھائی ناراض ہو گیا، کوئی اور قریبی رشتہ دار ناراض ہو گیا، دوست ناراض ہو جائے، تو اب اس کو راضی کیسے کرنا ہے؟ میاں بیوی کی بھی آپس میں جو ناراضگی ہو جاتی ہے، بہت مجرب اور آسان وظیفہ ہے۔ آپ کسی بھی وقت دن میں 313 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اسے کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کھلا دیں، انشاءاللہ وہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اب اس کھلانے کے بعد آپ نے وہ طریقہ کار محبت والا اور پیار والا بھی استعمال کرنا ہے، جو اس سے آپ نے رجوع کرنا ہے تو وہ اخلاق سے، بڑی محبت سے رجوع کریں۔ ایک وہ وظیفہ جو آپ نے پڑھ کر اسے کھلایا ہوگا، اس کی بھی طاقت ہوگی، اور دوسرا آپ کا جو وہ اونچا اخلاق اور اعلیٰ اخلاق ہوگا، انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ فوراً راضی ہو جائے گا، اور اپنی جتنی بھی وہ ناراضگی والی باتیں ہیں ان کو ذہن سے نکال دے گا۔
کسی بھی وقت آپ پڑھ کے کھلا سکتے ہیں، ٹائم کی بھی کوئی پابندی نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے روزانہ کرنا ہے، ایک ہی مرتبہ یہ عمل کر کے آپ نے اس کی طرف رجوع کر لینا ہے، اس کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ جائیں گے وہ آپ کی بات کو ٹھکرائے گا نہیں، وہ رضامندی سے آپ کی بات کو بڑی فراخ دلی سے قبول کر لے گا۔ تو اسلام محبت اور اخوت کا سبق بھی دیتا ہے، اور اگر ایسا معاملہ ہو جائے کسی کا کوئی عزیز رشتہ دار یا میاں بیوی کے آپس میں کسی وجہ سے کوئی ناراضگی ہو جائے تو یہ عمل کریں۔ خامن ناراض ہے تو بیوی یہ عمل کرے، بیوی اگر ناراض ہے تو خامن یہ عمل کرے، تو انشاءاللہ آپس میں رضامندی اور صلح ہو جائے گی۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے نسخے یا وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔